آپ وی او اے پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کو اب تک کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ امریکہ یمن میں جو حملے کر رہا ہے، اس کے بعد یمنی اس پر جو اٹیک کر رہے ہیں، انہوں نے اس کا ایک وارشپ کو تباہ کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں امریکہ ماننے سے انکاری ہے۔ اب کے بار جو اس نے اس کا ڈرون ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، آپ یقین کریں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ یمن نے جتنا حملہ کیا ہے اس ڈرون کو، اصل میں یہ ان کی فضا میں سفر کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو ایسے ڈیٹیکٹ کیا، تباہ کیا کہ اس کی جو قیمت ہے وہ پاکستانی تقریباً 8.5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اتنی 850 کروڑ روپے بنتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑا جھٹکا دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے سفاکیت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو سفاکیت کی ہے، بمباری کی ہے ناصر ہاسپٹل یا غزہ میں، اور وہاں پہ جو لوگ ایڈمٹ تھے علاج کے سلسلے میں ان پر بمباری کی اور کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا۔ تو اس میں جو ایک جو شخص اہم شخصیت تھے، یعنی حماس کی جانب سے اب اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑے پیمانے پر اسرائیل نے دوبارہ جنگ اتنی تیزی سے چھیڑ دی ہے، اور اس حملے میں حماس کے اہم لیڈر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کو شہید کر دیا ہے۔ سفاکیت کی تمام حدیں جو ہے اسرائیل نے اب پار کر دی ہے۔ تو جناب امریکہ نے جو حملہ کیا اس کے یمن پر، اس کے جواب میں یمنیوں نے جو اس کا حشر کیا ہوا ہے، اس کے تقریباً اس نے جتنی بار جتنی طیارے بھیج کر حملہ کیا ہے، جتنی بمباری کی ہے ان پر، حوثیوں نے، یمن کے حوثیوں نے اس کا اتنی بھرپور جواب دیا ہے، اتنی ریٹیلیٹ کیا ہے کہ امریکہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہونے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی پاور اور اتنی بڑی ٹیکنالوجی، اور ان کا ڈرون بھی انہوں نے اڑا دیا ہو، اور آپ اندازہ کریں کس قدر بھیانک یہ وہاں پہ حملے کر رہے ہیں حوثیوں پر، یمن پر۔ انہوں نے وہاں تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ تو دوسری جانب حوثیوں نے ان کا جو حشر کیا ہے، ان کو ریڈ سی میں اتنی مار پڑ رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں ریڈ سی میں کسی بھی جہاز کو حوثی جو ہے وہ یہاں سے نہیں گزرنے دے رہا ہے۔ تو حوثیوں نے ان کو نتھ ڈال کے رکھ دیا ہے، امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ ان دونوں کا جو گٹھ جوڑ تھا اسرائیل کا اور امریکہ کا، یقین کریں انہوں نے جو فسطائیت حماس کے لوگوں پر، فلسطین کے معصوموں پر کی، اس کا جواب اتنی بڑے پیمانے پر حوثیوں نے جا کے ان کو دیا ہے کہ تل ابیب میں جو مناظر دیکھنے کو ملے، آپ یقین کریں ٹرمپ اور نیتن یاہو، آپ اندازہ کریں کہ کتنی گھبراہٹ میں چلے گئے ہوں گے جس طریقے سے حوثی ان کو لڑ گئے ہیں۔ حوثیوں نے ان کے جو وارشپ ہے ان کو بھی اڑایا ہے، اور اب جو ڈرون مار کے ان کو جو پیغام دیا ہے، اور دوسری طرف جو کنویں ہیں گیس کے، تیل کے، اسرائیل کے، وہ بھی حوثیوں کے نشانے پر ہے۔ کسی بھی وقت ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس سارے سینیریو میں آپ ان کا جذبہ چیک کریں، آپ ان کے اعتماد کو دیکھیں کہ کتنی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اس کو یعنی ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑے میزائل جو ان کے پاس ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے، اور جس طریقے سے وہ ٹارگٹ ہٹ کر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ 2000 کلومیٹر دور جا کر یہ ٹارگٹ ہٹ ہو رہے ہیں۔ اور تل ابیب ایئرپورٹ پر جو حالیہ کچھ دن پہلے جو حملہ کیا تھا، وہاں پر حوثیوں نے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بن گورین ایئرپورٹ کی دھجیاں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ بالکل ماننے سے انکاری ہے، چھپایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یمن ہے کہ ڈٹ کر کھڑے ہیں یہ لوگ، اور یہ ایک یعنی اکیلے تنہا اسرائیل کا اور امریکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور نیتن یاہو جو حملے ہو رہے ہیں، نیتن یاہو شلٹر میں چھپ جاتے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ حوثیوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے تو گریٹر اسرائیل کا ایک جو ہے وہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے یہ فلسطینیوں پر، معصوموں پر حملے کر رہے ہیں۔
تاکہ اس سارے فلسطینیوں کو یہاں سے مار بھگائیں اور وہاں پہ جو ہے فلسطینی گریٹر اسرائیل فلسطینی جانے کے بعد گریٹر اسرائیل یہ کام کر سکے۔ تو دوسری جانب یمن نے ان کو سمندر میں ان کے کسی بھی جہاز کو جو اسرائیل کی طرف جاتا ہے جانا مشکل کر دیا ہے۔ اتنی بڑے پیمانے پر وہ ان سے لڑ رہے ہیں اور اب ان کو اتنی نقصان دے رہے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ یمن کی جو طاقت ہے وہ جو ہے ایران اس کو جو بیک کرتا ہے۔ امریکی صدر نے جو دھمکیاں دی تھی ایران کو، اگر ایران نے ان کو اتنی پیمانے پر ہتھیار دے دیے ہیں تو وہ اب جا کر جو استعمال کر رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں بڑی تباہی ہونے والی ہے ان دونوں کی۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ مصر پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کو 7-8 لاکھ فلسطینیوں کو جو ایجپٹ جو ہے وہ رہائش دے۔ یہ دونوں گٹھ جوڑ ان ممالک کا یہ سفاکیت کی انتہا ہے، جہاں ایک بڑے پیمانے پر جا کر معصوم نہتے لوگوں کو ظلم کے ساتھ قتل عام کے ساتھ ان کو گھروں سے بے دخل کرنے کی کوشش ہے کہ وہاں یہ سارے فلسطینی نکال دیے جائیں اور وہاں پر امریکہ اور اسرائیل مل کر ایک گریٹر اسرائیل تعمیر کر سکیں۔ لیکن حوثیوں نے جو ان کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے، حوثیوں نے جو ان کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، آپ یقین کریں کہ اس وقت جو صورتحال ہے 12-14 گھنٹے کے اندر انہوں نے اسرائیل پر بھی حملے کیے ہیں اور انہوں نے امریکہ پر بھی حملے کیے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ان کو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، یعنی حملے کر رہے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر یمن کے ساتھ کوئی بھی عرب کنٹری کی طاقت جڑ جاتی تو ان کے لیے جینا کتنی یعنی امریکہ اور اسرائیل کے لیے حرام ہو جاتا۔ آپ اندازہ کریں جتنی فاصلے سے 10 تقریباً کنٹریز کو کراس کرتا ہوا یہ ڈرون جب جاتا ہے اسرائیل پر اور وہاں پہ جو مناظر ہوتے ہیں، آپ یقین جانے کہ وہاں جو لوگ ہیں اور جو مناظر ہوتے ہیں، اور جو اب امریکہ نے وہاں اپنے شہریوں کو بھی احتیاط برتنے کی تجویز دی ہے۔ یہ اندازہ کریں کتنی خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جانب حوثی جو ہے وہاں پر امریکہ جو حملے کرتا ہے، 12 گھنٹے کے اندر جو حملہ کیا امریکہ نے، وہاں لیڈرشپ مارنے کا دعویٰ کیا تو جھوٹا ثابت ہوا، وہاں معصوم شہری مارے گئے اور اس میں تقریباً 9 افراد جو ہے وہ جان سے گئے اس حملے کے بعد۔ لیکن پھر بھی یمن جو ہے اپنے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا ارادے سے، اور اسرائیل کا جینا، نیتنیاہو کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اس نے ڈٹ کر کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں 24 گھنٹوں میں 36 گھنٹوں میں جو بھی ان کے پاس طاقت ہے وہ ان پر ریٹیلیٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے یہ خبردار کیا تھا کہ میں جو ہے یمن کے حوثیوں سے یہ پورا سمندر آزاد کروا لوں گا، لیکن آزاد کیوں کیا کروا سکے؟ کتنی دن ہو گئے ہیں جنگ میں اور حوثیوں نے ان کے شپوں کو جو ہے سمندر سے گزرنے تک نہیں دیا، ایک بھی شپ اسرائیل کی جانب نہیں جا سکا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بڑے پیمانے پر انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ جو ان کے پاس فاسٹ ٹیکنالوجی ہے، فاسٹ ہتھیار ہے، بھلے امریکہ کی انٹیلیجنس ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جو فیصلہ لے بیٹھے ہیں، اس میں کتنی ان کو دقت ہو رہی ہے، کتنی ان کو ناکامی ہو رہی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری طرف حوثی ہیں جو اپنے یعنی اپنا جو ان کا ہتھیار ہے وہ اتنے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اتنی بڑھ چڑھ کے استعمال کر رہے ہیں، اور اسرائیل ایک طرف چڑھ دوڑتا ہے معصوم فلسطینیوں پر۔ وہاں جیسے انہوں نے ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا، معصوم لوگوں کو مار دیا۔ تقریباً 10 دن کے اندر اسرائیل نے تقریباً 400 لوگوں سے اوپر بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں سفاکیت کی انتہا ہوتی ہے کہ جب ایک معصوم لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹے ہیں، اپنے پیاروں کے کھو جانے کا غم بھی ان کو نہیں ہے، وہ وہاں سے جانا بھی نہیں چاہتے اور اوپر سے یہ بمباری کرتے ہیں۔ ان کے پاس اسلحہ تو نہیں ہے، آپ اندازہ کریں کہ ان کے پاس اسلحہ بالکل نہیں ہے، وہ تو خالی ہاتھ ہے، لیکن ان کے پاس طاقت ہے اور یہ جا کر ایسی بمباری کرتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہاں سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جانے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ اب جو خبریں مل رہی ہے کہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے آگے، آپ اندازہ کریں کہ
جو شفافیت انہوں نے برقرار رکھی ہے. اب مصر نے تجویز دی ہے کہ جنگ بندی کی طرف آیا جائے، جبکہ پچھلی جنگ بندی کے معاہدے کو پاش کیا اسرائیل نے اور جا کر جو بمباری کی. اس میں حماس کے لیڈر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں شہید کیے. تو یمن کے حملے میں جو یمن نے 12 گھنٹوں میں حملہ کیا وہ اتنی بھیانک حملہ تھا، اور آپ اندازہ کریں وہ رات کو جو حملہ ہوا تو اس میں جو میزائل داغے گئے 10-12 ممالک سے وہ کراس کرتے ہیں، ریڈ سی کے اوپر سے نکلتے ہیں اور جا گھستے ہیں اسرائیل میں. تو وہاں کے جو مناظر ہیں وہاں سائرن بجتے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں شیلٹر میں چلے جاتے ہیں، اور اتنی خوف و ہراس ہوتا ہے کہ نیتن یاہو چھپ جاتے ہیں. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو شیلٹر میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو صورتحال یعنی پورے اسرائیل میں ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ اتنی یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، اتنی یہ پریشر میں آ چکے ہیں، اتنی پریشان ہیں. جہاں یہ حوثیوں نے حملے کر دیے ہیں تو ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں پورا نظام مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، اور لوگ کس قدر ڈرے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر. ڈر کے مارے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں اور کچھ جو ہے شیلٹر میں بھاگ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اب جو ہے شفافیت یہ وہاں پر معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی جاری ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس کو کتنی ڈیمیج کرتا ہے اسرائیل کو یمن، یہ تو پتہ چلے گا. آخر میں بتاتا چلوں کہ امریکہ ایک اور غلط فیصلہ کرنے والے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کی جانب سے گرین لینڈ پر قبضے کا خواب دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے نائب صدر کو گرین لینڈ میں بھیج دیا ہے. اور یورپ اگر دوسری جانب ڈنمارک کے وزیر اعظم نے یورپ سے بھی مدد کی اپیل کی ہے، اور یورپ اگر گرین لینڈ کی امداد کے لیے وہاں آتا ہے تو یورپ اور امریکہ جو اسرائیل میں، یوکرین میں، یمن میں جنگ چھیڑے ہوئے ہیں آپس میں بھیانک جنگ کے لیے، یہ نیوکلیئر جنگ کے لیے میدان یہاں کھڑا سجانے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال بنتی ہے اس بارے میں گرین لینڈ میں جو اب لڑائی ہوگی وہ یورپ اور امریکہ کے درمیان سوچا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے کہ ہوگی، جس طریقے سے امریکہ وہاں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. آپ اندازہ کریں اگر انہوں نے جا کر گرین لینڈ پر قبضہ کیا تو یورپ بالکل تیار ہے وہاں اپنی فوجیں اتارنے کو اور وہاں جو ہے نیوکلیئر ویپن شفٹ کرنے کو. وہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی آنے والی ہے.